بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، آج سے ہم ایک نئی سیریز کا آغاز کر رہے ہیں جس میں آپ کو یہ انفارمیشن دی جائے گی کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں اگر جانا ہو تو آپ نے لیگلی کیسے جانا ہے، کیونکہ آپ اکثر اخبارات میں پڑھتے ہیں بہت سارے لوگ اللیگل طریقے اختیار کرتے ہیں، اور اس میں آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں یا اور بہت بڑے مالی نقصانات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور آپ نے کنٹینیو تمام ویڈیوز کو شروع سے لے کر اختتام تک دیکھنا ہے تاکہ کوئی بھی انفارمیشن آپ سے مس نہ ہو۔ ملک صاحب، آپ یہ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کون کون سے بیسک ڈاکومنٹس جو ہمیں ریکوائرڈ ہوتے ہیں کسی بھی ملک میں جانے کے لیے، جو کہ سب سے بہت زیادہ اہم ترین ہوتا ہے اور اس میں کوئی نہ کوئی مسٹیک کر دیتے ہیں لوگ، تو کیا کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں؟ سب سے پہلا اسٹیپ میرا خیال ہے یہی ہوتا ہے، یا اس کے علاوہ کوئی اور ہے تو ہمیں اس کے متعلق لازم بتائیں۔ سب سے پہلے میرے بھائی، اگر آپ نے دنیا میں کہیں بھی جانا ہے، جیسے ہی آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں کہیں جانا چاہتا ہوں، چاہے وہ مڈل ایسٹ ہے، چاہے وہ امریکہ ہے، چاہے وہ کینیڈا ہے، یا کوئی یورپین ملک ہے، یا آسٹریلیا، نیوزی لینڈ ہے، سب سے امپورٹنٹ ترین چیز میرے بھائی دا ڈے ون، جب آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا تو آپ اپنی بینک سٹیٹمنٹ بنانی شروع کر دیں۔ سب سے پہلے آپ اپنا بینک اکاؤنٹ کھولیں، اس کے اندر آپ کی لیگل اور پراپر ٹرانزیکشنز ہونی چاہیے، کیونکہ دنیا کے کسی بھی ملک میں جس وقت آپ ویزا اپلائی کرتے ہیں یا کسی کے تھرو بھی اپلائی کرتے ہیں، یا ہمارے اسٹوڈنٹ بھائی جس وقت اپلائی کرتے ہیں کسی بھی جگہ پر یونیورسٹی میں، ان کو جو سب سے بڑی مین پرابلم آتی ہے وہ آتی ہے بینک سٹیٹمنٹ کی۔ اچھا ملک صاحب، اس کے اندر صرف پاکستانی کر سکتے ہیں یا انڈین، بنگلہ دیشی، یا کوئی بھی کسی ملک میں؟ اینی ون، اگر کوئی میرا بھائی پاکستان سے تعلق رکھتا ہے، انڈیا سے تعلق رکھتا ہے، بنگلہ دیش سے، سری لنکا سے، نیپال سے، کہیں سے بھی کوئی تعلق رکھتا ہے، اس کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ ترین چیز ہے وہ ہے بینک سٹیٹمنٹ، کیونکہ اس کے بعد جب آپ کی بینک سٹیٹمنٹ بن گئی، باقی پاسپورٹ بنانا، آپ کا آئی ڈی کارڈ، آپ کا پاسپورٹ، آپ کے کوئی بھی ریکوائرڈ ڈاکومنٹ اس امبیسی کے لیے، کیونکہ سب سے آسان جو طریقہ ہے، آپ نے اگر کسی اسپیسیفک کنٹری میں جانا ہے تو آپ اس کنٹری کی ویب سائٹ پر جائیں گے، تو اس کنٹری کی ویب سائٹ میں آپ دیکھیں گے کہ ویزا ریکوائرمنٹس میں آپ کو ایک ایک چیز مینشن کی ہوئی ہوتی ہے کہ آپ کو فلاں ڈاکومنٹ چاہیے، لیکن بیسک ڈاکومنٹ جو ہیں وہ آپ کو ہر ملک کے لیے چاہیے، جس میں سب سے پہلے آپ کی بینک سٹیٹمنٹ ہے، آپ کا آئی ڈی کارڈ ہے، آپ کا پاسپورٹ ہے، اور میرے بھائی آپ کے جتنے بھی ایجوکیشنل ڈاکومنٹس ہیں یا ایکسپیرینس سرٹیفکیٹس ہیں، ان کو آپ نے پراپرلی سکین کر کے اپنے پاس سیو کر لینا ہے۔ اور یہ ساتھ اس کو اٹیسٹڈ بھی کروانا ضروری ہوتا ہے یا جسٹ ان کو سکین کروا؟ نہیں، اگر آپ ایجوکیشن بھی وہاں پر حاصل کرنا چاہتے ہیں یا ان ایجوکیشن ڈاکومنٹس کی جو آپ کے پاس ایجوکیشن ڈاکومنٹس ہیں ان کی بیس پر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں جا کے شاید فردر میرا کوئی اسٹڈیز کا بھی پروگرام بن جائے، تو میرے بھائی آپ کے جانے کے بعد آپ کے گھر والوں کو یا آپ کے دوستوں کو بڑی پریشانی کا سامنا ہوتا ہے، اور کسی کے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ کے ڈاکومنٹس کو ریڈی کرے اور انہیں پراپر جا کے ٹیسٹ کروائے۔ لہٰذا جانے سے پہلے، چاہے اگر آپ پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن سے ڈاکومنٹ سے ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں، باقی انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال کے لوگ اپنے ملک کے قانون کے مطابق جیسے ان کو ڈاکومنٹس جہاں سے بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں انہیں ٹیسٹ کرا کے ریڈی کرا کے رکھیں۔ لیکن میرے بھائی جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، جو یاد رکھنے والی بات ہے، کہ آپ نے کبھی بھی جب آپ فرسٹ ٹائم باہر جا رہے ہیں تو اپنے ڈاکومنٹس، اوریجنل ڈاکومنٹس ساتھ لے کر نہیں جانے۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ بھی نہیں لے کے جانے؟ جی، آپ نے اپنے اوریجنل ڈاکومنٹ ساتھ نہیں لے کے جانے، کیونکہ آپ فرسٹ ٹائم جا رہے ہیں، آپ کو یہی نہیں پتا میری رہائش کا کیسے بندوبست ہوگا، میں کہاں پر جاؤں گا، کیونکہ کئی بار پہلی بار بندہ جا رہا ہوتا ہے، بڑے مس ہیپ ہو جاتے ہیں، اسے سمجھ ہی نہیں ہوتی۔ تو آپ اگر ڈاکومنٹ لے کے ہی جانا چاہتے ہیں تو ان کی آپ فوٹو کاپی سے ٹیسٹ کروا کے لے جائیں۔ باقی تمام کے تمام جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں، آج کل تو بڑی آسانی کی بات ہے کہ آپ ساروں کو سکین کر کے اپنی یو ایس بی میں سیو کر لیں اور اپنے ساتھ لے جائیں۔ پوری دنیا میں کہیں بھی اس کی آپ پرنٹ نکلوا سکتے ہیں اور اسے یوز کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیں کہ اس کے علاوہ جو تو آپ نے ٹھیک بتا دیا، سارے ڈاکومنٹس ہیں، ٹیسٹ کروا لے، سکین کروا لے، لیکن اس کے علاوہ جب وہاں پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے سب سے بڑا جو مجھے لگتا ہے پرابلم ہوتا ہے رہائش کا۔ یہ کوئی بھی ایجنٹ نہیں بتاتا، کوئی وہ آپ کو کہتا ہے کہ جب آپ اتریں گے تو آپ کے پاس ٹیکسی میں بیٹھیں گے، پہنچ جائیں گے، لیکن جب میں نے ان کی ویب سائٹ کو وزٹ کیا تو وہاں تو آ رہا ہوتا ہے $15,000 ون نائٹ، تو 20,000 ون نائٹ۔ تو ایک بندہ جو پاکستانی ہے، انڈیا ہے، بنگلہ دیشی ہے، افغانی ہے،
یہ ایشیا کا کوئی بندہ جا رہا ہے تو اس کے لیے تو اتنا مشکل ہے، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ یہ رہائش کے لیے تو اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ بیسیکلی آپ نے یہ جو فرمایا، بیسیکلی $15,000 یا $20,000 کہیں بھی نہیں ہوتا پر نائٹ، بیسیکلی یہ $150 یا $200 یا $100 $50 میں بھی پر نائٹ ملتا ہے۔ ایون دین یہ ہمارے پاکستانی بھائیوں کے لیے، انڈین یا نیپالی بنگلہ دیشی بھائیوں کے لیے بہت ایکسپینسو ہے، تو اسپیشلی بینگ اے اسٹوڈنٹ یا وہ شخص جو روزگار کی خاطر باہر جا رہا ہے اس کے لیے یہ ایک بہت بڑی پرابلم ہے۔ تو آپ کے لیے میرے پاس بہت بہترین سلوشن ہے، اگر آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں جا رہے ہیں، چاہے وزٹر جا رہے ہیں، چاہے وہاں پر آپ کا رہنے کا ارادہ ہے لانگ ٹرم، یا اسٹوڈنٹ جا رہے ہیں، تو سٹارٹ میں آپ کو پتہ ہے سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے رہائش کا، کہ جاتے ساتھ میں کیسے رہوں گا، کہاں پر رہوں گا، میرے پاس اتنے زیادہ پیسے بھی نہیں ہیں، میں نے تو بڑی مشکل سے اپنی فیسز پے کی یا اپنے ٹور کے پیسے ارینج کیے یا جانے کے پیسے ارینج کیے، میں وہاں پر پہنچ گیا، لیکن آپ رہائش کی جو سب سے بڑی پرابلم ہے، کیونکہ کھانے پینے کا انسان بندوبست کر لیتا ہے، اگر بازار سے ایک بریڈ بھی لے لے، ایک جیم کی بوٹل لے لے، پانی کی بوٹل لے لے، تو اس کا گزارا ہو جاتا ہے، وہ نہیں مرتا بھوکا۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ ہے رہائش کا۔ تو میرے بھائی آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے گوگل میں جانا ہے، گوگل میں آپ نے لکھنا ہے couchsurfing.com۔ couchsurfing.com دنیا کی ایک ایسی سائٹ ہے جس کے ممبرز پوری دنیا کے ہر ملک میں اور ہر شہر میں موجود ہیں، اور وہ کرتے کیا ہیں، وہ آپ کو فری رہائش دیتے ہیں یہ پوری۔ جی یہ 100% پاسبل ہے۔ اسی طرح ہوتا ہے، آپ آج ہی اس سائٹ کو سرف کریں، اس کے اوپر اپنی ممبرشپ کریں، فری ممبرشپ ہے، آپ کا ₹1 بھی خرچہ نہیں آئے گا، اور آپ کو وہاں پر جتنے بھی ممبرز ہیں، آپ نے کسی کے گھر بھی رہنا ہے، چاہے وہ لڑکا ہے، لڑکی ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، ان تمام کی تصاویر، ان کے گھر کی اس بیڈ روم کی بھی پکچرز وہاں پر موجود ہوں گی۔ وہ آپ کو آفر کرتے ہیں کہ آپ آئیں ہمارے پاس فری رہیں، آپ نے سمپلی انہیں ای میل کرنی ہے، جانے سے پہلے اپنا پروگرام بتانا ہے، اور اگر آپ کا یہ پروگرام ہے کہ میں نے یہاں پر زیادہ دن ٹھہرنا ہے، تو اس شہر میں آپ 2 3 4 ممبرز کو میل کر دیں، تاکہ اگر آپ نے وہاں پر 1 ماہ کا قیام کرنا ہے تو آپ ایک بندے پر بوجھ نہ بنے، آپ 1 ویک ایک کے پاس اسٹے کریں، 1 ویک ایک کے پاس، 1 ویک ایک کے پاس، اور 1 ویک چوتھے بندے کے پاس اسٹے کریں، تاکہ آپ کو کسی بھی قسم کی پرابلم بھی نہ آئے، آپ کا کوئی پیسہ بھی خرچ نہ ہو، اور آپ کا مسئلہ بھی بآسانی حل ہو جائے۔ یہ تو بہت زیادہ ویسے ایزی وے ہے، اور اگر کوئی اس طریقے سے جاتا ہے تو اس کا تو کوئی خرچہ ہی نہیں ہوگا، اور مختلف قسم کے جو مسائل ہیں ان سے کافی زیادہ بچ جائے گا۔ تو یہ ہمیں تو پہلے نہیں پتا تھا، لیکن یہ آپ نے پہلی دفعہ بتایا کہ اچھا یہ اس کا ویب سائٹ کا نام بتایا سر۔ کاؤچ سرفنگ یہ آپ کو نیچے لکھی ہوئی بھی نظر آ جائے گی، آپ دیکھیں گے تو اسے ہم نیچے مینشن بھی کر دیں گے، اور اس کے علاوہ اگر آپ کسی بھی اسپیسیفک کنٹری میں جانا چاہتے ہیں، اس کے متعلق آپ کو کوئی بھی انفارمیشن چاہیے، تو انشاءاللہ وہ بھی انفارمیشن آپ کو ملے گی، اور فری آف کاسٹ ہر ایک چیز ملے گی، اور میں آپ کو پوری دنیا میں لیگلی جانے کے تمام طریقے بتاؤں گا۔ اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیں کہ یہ دنیا اللہ پاک نے بنائی ہے، اور اس دنیا کے کسی بھی ملک میں ہم لیگلی جا سکتے ہیں۔ جس وقت آپ کا یہ کانفیڈنس بن جائے گا تو آپ کو دنیا کی کوئی طاقت بھی میرے بھائی نہیں روک سکتی، آپ پوری دنیا میں بآسانی جا سکتے ہیں۔ میرے صاحب جو لوگ ڈنکی مار کے جاتے ہیں، اس کے متعلق انشاءاللہ آپ نے ہمیں نیکسٹ ویڈیو میں لازم بتانا ہے۔ کچھ لوگوں کا بڑا خواہش ہوتی ہے کہ ہم یہاں سے ڈنکی مار کے جائیں اور وہاں پہنچ جائیں، تو اس سے متعلق جو ہے کہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دیں گے ٹائم۔ جی میں آپ کو انشاءاللہ ساری انفارمیشن دوں گا، لیکن میں آپ کو تمام کی تمام لیگل انفارمیشن دوں گا، اور یہ جو ڈنکی والا یہ مسئلہ ہے، یہ ان بھائیوں کے لیے انشاءاللہ میں ان کی ہیلپ کروں گا، ان کو بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کروں گا، جو کسی ملک میں پھنسے ہوئے ہیں، جو اپنے ملک میں ہیں، پاکستان میں ہیں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں جو موجود ہیں، میں انہیں کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا کہ وہ یہاں سے ڈنکی لگا کر جائیں، بیکاز اٹ از ویری ڈینجرس، ویری رسکی۔ تو کبھی بھی اپنی جان کا آپ نے رسک نہیں لینا۔ ہاں اگر کوئی میرے بھائی دنیا کے کسی ملک میں پھنسے ہوئے ہیں، وہاں سے وہ آگے اپنی منزل مقصود پر پہنچنا چاہتے ہیں، تو وہ مجھے کمنٹس سیکشن میں اپنا کوسچن لکھ کر بھیجیں، تو انشاءاللہ میں انہیں پراپرلی آنسر کروں گا، اور انہیں بھرپور ان کی ہیلپ کروں گا، تاکہ وہ اپنی منزل مقصود پر آسانی سے پہنچ سکیں۔ بہت شکریہ ملک صاحب آپ کا اتنا ٹائم دینے کے لیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے لازم ملیں گے۔
اور بہت شکریہ. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ.